اچھا حضرت، چونکہ یہ اگست کا مہینہ ہے، 14 اگست بھی قریب ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے 14 اگست یوم آزادی کے حوالے سے اور انگریزوں کے حوالے سے کوئی کہانی لکھی ہے، فضائل اعمال کی کہانیاں تو بہت زیادہ ہیں، اس کی اپنی کہانی کیا ہے جو اس نے سنائی ہے وہ بھی ذرا بتا دیں۔ 14 اگست کے حوالے سے اور آزادی پاکستان کے حوالے سے اس جی نے کئی سارے بلنڈر کیے ہیں اور چولیں ماری ہیں۔ ٹھیک ہے میں 3 باتیں اس کی آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ جی پہلے تو اس نے پاک پرچم پر اعتراض کیا ٹھیک اپنی کئی ویڈیوز میں۔ جی کہتا ہے کہ پرچم پر جو چاند کی شکل بنی ہوئی ہے، یہ اس کا پیٹ بائیں طرف ہے اور تھوڑا سا نیچے کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے، کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بل یعنی میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس جھنڈے کے اوپر جو چاند ہے اس کو سیدھا کر دیتا۔ اب ٹرکی کا جھنڈا دیکھیں، اس کے اوپر چاند بالکل سیدھا ہے، یعنی پہلی تاریخ کا چاند ہے وہ، ہماری جو ہے وہ آخری تاریخ کا ہے۔ پاکستان کے جھنڈے پہ جو چاند ہے وہ آخری تاریخوں کا ہے۔ تو مجھ سے مشورہ ہوتا تو میں اس کو شروع کی تاریخ کا چاند بناتا۔ اگر مجھ سے مشورہ کرتے تو میں ان کو مشورہ یہ دیتا کہ چاند کا پیٹ دائیں طرف ہونا چاہیے، یعنی شروع کی تاریخوں کا چاند ہونا چاہیے، یعنی انفن فی الماء واسطن فی السماء۔ ٹھیک ہے تو میں ان کو یہ مشورہ دیتا۔ جی اب حالت دیکھیں اس کی، یعنی پاکستان بنانے والے جو تھے پاگل ماہرین تھے، اور انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کر مشاورت کے ساتھ ایک بڑی محنت کر کے جو تیار کیا جھنڈا اور چاند کا جو نقشہ بنایا، جس طرح شکل بنائی، ان کو نہیں پتہ چلا۔ مرزا کہتے ہیں مجھ سے مشورہ کرتے، یہ مطلب یہ ہے کہ اب بھی پاکستان کے ماہرین کو چاہیے مرزے سے آ کر مشورہ کریں، اور مزید بھی کوئی پرچم کے حوالے سے کوئی نقص ہوں اور کوئی عیب ہوں تو وہ بھی پوچھ لیں اس سے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کی آزادی کا جس تاریخ کو اعلان ہوا تھا، 14-15 اگست کی درمیانی شب 12 بجے اعلان ہوا ہے، عین اسی وقت 1947 14-15 اگست کی درمیانی شب 12 بجے آپ کو کسی بھی سافٹ ویئر پر ٹھیک ہے یا ایپس بھی موجود ہیں چاند کے حوالے سے، آپ اس کو وہ یہ وقت دیں، یہ تاریخ دیں اور سن دیں 1947۔ ٹھیک ہے، اس سن میں، اس تاریخ میں، اس وقت میں چاند کی یہی شکل آپ کے سامنے آئے گی جو پاک پرچم پر بنی ہوئی ہے۔ کیا بات! تو یہ تو بالکل صحیح بات تھی، ٹھیک ہے، کہ جس وقت میں اعلان ہو رہا ہے اس وقت میں، اس تاریخ میں، اس سن میں چاند کی وہی شکل تھی۔ اس لیے اس یادگار میں، اس وقت کو یاد رکھنے کے لیے انہوں نے چاند کی یہ شکل بنائی۔ مرزا کہتے ہیں کہ وہ 27 رمضان کی تاریخ تھی، تو مرزا کہتے ہیں چونکہ آخری تاریخیں تھیں اس لیے یہ عذر پیش کرتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں مرزا کہ جھنڈے کی جو مشاورت ہے اور جو نقشہ ہے وہ تو پہلے بن چکا تھا، ٹھیک، ڈیزائن پہلے بن چکا تھا، پھر ڈیزائن تو پہلے بن چکا تھا، لیکن یہ تو طے نہیں ہوا تھا، اتنا طے ہوا تھا کہ چاند اور ستارہ یہ بنانا ہے، اس میں شامل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، چاند کی کون سی شکل رکھنی ہے وہ انہوں نے وہی شکل رکھی کہ جو اس وقت میں تھا، جو اس وقت میں شکل تھی جس وقت اعلان ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو بالکل صحیح بات تھی، اس کو بھی مرزے نے عیب بنا دیا اور اس پر اعتراض کر دیا، کہتے ہیں مجھ سے مشورہ کرتے، یعنی اپنے متعلق اس کو اتنی اس کے اندر یہ کیفیت ہے۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، آپ کی زندگی میں اگر میں ہوتا تو میں آپ علیہ السلام کو مشورہ دیتا، جب آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو آپ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہیں تو آپ کی مرضی۔ حضور علیہ السلام نے اس پہلو کو اختیار کیا کہ میں اللہ کے پاس جاؤں گا، تو مرزا کہتے ہیں اس موقع پر میں ہوتا نا تو میں مشورہ دیتا کہ آپ ادھر ہی رہیں۔ یعنی کسی صحابی نے اگر یہ مشورہ واقعتاً اس کی کوئی اہمیت ہوتی اور یہ مشورہ واقعتاً مفید ہوتا تو کسی صحابی کے ذہن میں تو آ جاتا یہ مشورہ، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر کے ذہن میں آ جاتا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آ جاتا۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ جو پہلو اختیار کیا وہ بھی جبریل علیہ السلام کے مشورے سے کیا،
جو ملک الموت آیا تھا اور اس نے یہ دونوں اختیار آپ کے سامنے رکھے تھے تو حضور نے جبریل کی طرف دیکھا، جبریل نے مشورہ دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال کو دیکھیں، پھر مرزے کی یہ بونگی سنیں۔ وہ کہتے ہیں اگر میں ہوتا نا حضور علیہ السلام کو مشورہ یہ دیتا کہ آپ وفات کو اختیار نہ کریں، آپ دنیا میں رہیں۔ اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ خلافت کے جو امور تھے اس کو بہتر طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والے۔ اس طرح کے اس نے اعتراضات کیے۔ پھر پاک پرچم پر اس نے بات کرتے ہوئے کہا، کہتا ہے کہ ترکی کا جو جھنڈا ہے نا اس میں چاند کی شکل ٹھیک بنی ہوئی ہے، پیٹ دائیں طرف ہے، یعنی شروع کی تاریخوں کا چاند، ٹھیک ہے، سراسر جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ترکی کا جھنڈا آپ گوگل پہ ابھی نکال کے دیکھ لیں، اس کے اندر بھی پیٹ بائیں طرف ہے، جس طرح پاک پرچم کے اوپر چاند کا پیٹ بائیں طرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو بلکہ ترکی کا جو پرچم ہے اس کے اوپر چاند کی شکل بالکل سیدھی ہے، بائیں طرف پیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جو پاکستان کے جھنڈے پر ہے وہ تو تھوڑا سا نیچے کی طرف ہے پیٹ، اور ترکی کا بالکل سیدھا ہے اور بائیں طرف پیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جھوٹ بول دیا ترکی کے جھنڈے پر۔ پھر اس نے جماعت اسلامی کا نام لیا، بلکہ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ گوگل پر دیکھیں جتنے ممالک ہیں اور ان کے جتنے ممالک کے پرچم پر چاند کی تصویر بنی ہوئی ہے، جتنے بھی ممالک کے پرچم پر، ٹھیک ہے، اکثریت میں چاند کا پیٹ بائیں طرف ہے، ٹھیک ہے، اکثریت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے یہ سارے ممالک اس کے نزدیک بیوقوف ہیں۔ ان سب کو آ کر، صرف پاکستان والوں کو نہیں بلکہ دنیا کے ان سارے ممالک کو آ کر مرزے سے مشورہ کرنا چاہیے اور اس پرچم کی تصحیح کرنی چاہیے، سوائے کوئی ایک دو ہوں گے پرچم جن کے اندر چاند کا پیٹ دائیں طرف ہے، جس طرح مرزا کہہ رہے ہیں۔ وہ ایران کا تو نہیں ہے؟ ورنہ نہیں، ایران کا نہیں۔ اس کے علاوہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ چاند کا پیٹ بائیں طرف ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرزے کے نزدیک وہ سب غلط ہوئے۔ جی۔ پھر مرزا نے جماعت اسلامی کے متعلق کہا کہ جماعت اسلامی کے پرچم پر، جھنڈے پر چاند جو ہے اس کا پیٹ دائیں طرف ہے، وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بھی بالکل دائیں طرف نہیں، تھوڑا سا نیچے کی طرف ہے، ٹھیک ہے، یعنی مرزے کے اصول کے مطابق وہاں بھی تھوڑی تھوڑی غلطی ہوئی ہے ان سے۔ تو یہ سارے پھر غلط ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اس لیے یہ بالکل بےہودہ سا اعتراض ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جی۔ دوسری بات مرزا نے کی پاکستان کی آزادی کے حوالے سے، جی، کہتے ہیں پاکستان کی آزادی میں کسی مولوی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ارے واہ، کتنا بڑا جھوٹ ہے، کسی ذاکر کا ہے کہ اس کا بھی نہیں، اللہ معاف کرے، کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ کسی مولوی کا کوئی کردار نہیں۔ آپ یعنی مشرقی پاکستان میں، مغربی پاکستان میں پاکستان کا پرچم لہرانے والے کون ہیں؟ ایک جگہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک جگہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر ان کا کوئی کردار ہی نہیں تھا، سرے سے کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا، تو ان کو یہ اعزاز اتنا کیوں دیا گیا تھا؟ تاریخ پڑھی جائے تو بالکل یہ بات واضح ہے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، انہوں نے کتنی تگ و دو کی، کتنی جد و جہد کی، کتنی محنتیں کی، اور علاقوں کے دورے کیے، مختلف علاقوں کے، اور لوگوں کو تیار کیا۔ اور بھی کئی علماء ہیں کہ جن کا پاکستان کی تحریک پاکستان میں بہت بڑا کردار ہے، دخل ہے، لیکن صرف مولویوں کے بغض میں آ کر اس نے تاریخ کی ایک واضح حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کی کہ پاکستان کی تحریک میں، آزادی میں مولویوں کا، کسی مولوی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا اس موقع پر۔ تیسری بات اس نے کی، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ آزادی کس طرح منائے گا۔ باقی لوگ آزادی منا رہے ہوں گے اور مرزا آزادی نہیں منا رہا ہوگا، بلکہ یہ غم منا رہا ہوگا۔ وہ اس طرح کہ مرزا نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا ہے ایک ویڈیو میں۔ تکلیف کا اظہار یوں کیا ہے کہ کہتا ہے کہ گوروں کو آپ نے یہاں برے صغیر میں سکون سے رہنے ہی نہیں دیا۔ ارے واہ، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اور دیکھیں کمال ہے، ہم نے تو سکون سے نہیں گوروں کو رہنے دیا سب کانٹیننٹ میں۔ 90 سال انہوں نے سمجھ لیں ایک نیزے کی نوک پہ گزارے، 1857 سے لے کر 1947 تک۔ کہتے گورے یہاں 90 سال رہے ہیں، لیکن تم نے سکون سے نہیں رہنے دیا ان کو۔ کہتے انہوں نے 90 سال نیزے کی نوک پہ گزارے ہیں۔ اچھا، اس کا درد دیکھیں جو گوروں کے لیے، انگریزوں کے لیے ظاہر کر رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ
اگر گورے یہاں رہ جاتے تو آج بہت زیادہ ہم ترقی میں ہوتے، ترقی کر چکے ہوتے، ان کے جانے کی وجہ سے ہم ترقی سے محروم ہو گئے۔ صحیح ہے۔ تو اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی آزادی کے لیے تاریخیں چلی وہ سب فضول تھی۔ آزادی کے لیے جن لوگوں نے جس صورت میں جس شکل میں جد و جہد کی کوشش کی وہ ساری کوشش اس کے نزدیک فضول تھی، اور اس کی تمنا یہ ہے کہ انگریز یہاں سے نہ جاتا۔ صحیح۔ جب اس کی تمنا یہ ہے، خواہش یہ ہے، تو پھر مجھے بتائیں یہ آزادی کی خوشی کس طرح منا سکتے ہیں؟ پورے اہل پاکستان آزادی کی خوشی منائیں گے اور ایک جذبات کا اظہار کریں گے۔ جی، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ آزادی کی خوشی منائے اور جذبات کا اظہار کرے، یہ تو آزاد ہونا چاہتا ہی نہیں تھا۔ صحیح۔ یہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ ہم اسی طرح انگریز کی غلامی میں رہ جاتے ہیں جی، اور ہمیں دنیاوی طور پر ترقی مل جاتی۔ دین کی اسے کوئی فکر نہیں ہے، اور اس نے یہ بات تو کر دی کہ جی 90 سال سکون سے نہیں رہنے دیا۔ جی جی، یعنی جس طرح اس نے یہ تاثر دیا کہ جو برے صغیر کے لوگ تھے جنہوں نے تحریک آزادی کی کوشش کی وہ ظالم ہیں، جی، ان کی زیادتی ہے، جی، وہ مسلسل احتجاج کرتے رہے اور اس طرح مختلف صورتوں میں ان کے سامنے رکاوٹ بنے رہے، تو اس کے نزدیک نعوذ باللہ وہ ظالم بن گئے۔ جی، اور انگریز جو اتنا بڑا ظالم تھا جس نے مسلمانوں کا خون کیا، جبر کیا، ظلم کیا مسلمانوں پر، اور بہت بڑے بڑے مظالم کیے، ظلم کے پہاڑ ڈھائے، وہ اس کے نزدیک مظلوم ہے۔ جی، ان کو یہ مظلوم بنا کر پیش کر رہا ہے، جی، اور جنہوں نے قربانیاں دی، جیلیں کاٹی، وہ ظالم ہے، وہ اس کے نزدیک ظالم ہے، اور ان کو ظالم بنا کر پیش کر رہا ہے کہ تم نے ان کو سکون سے رہنے ہی نہیں دیا، نعوذ باللہ۔ بالکل ایسے۔ اب ان کی مرزے کی ان باتوں کو آپ آزادی کے ساتھ جوڑیں تو آزادی کے ساتھ ان باتوں کا کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس موقع پر باقی لوگ تو اپنے جذبات کا اظہار خوشی کے ساتھ کریں گے، لیکن مرزے کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا۔ مرزا غم منائے گا اور ماتم شروع کر دے تو بھی کوئی بعید نہیں ہے۔ تو وہ بیچارہ اگر خوشی کا اظہار کرے بھی تو کیسے کرے؟ وہ تو ایک بند کمرے میں قید ہے بیچارہ، جی جی، وہ باہر نہیں آ سکتا۔